بھی وفادار نہیں، یہ دشمن اہل بیت کے ہیں۔ تو اہل بیت اور اصحاب پیغمبر یہ ہمارے دونوں ایمان کے حصے ہیں، اور اہل بیت اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے ساتھ محبت یہ اصل ایمان ہے، اور یہ نجات اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میری گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور اس نیت سے ہوگی کہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ کچھ دکھائے جائیں، کہ ایک طرف پیش کرتے ہیں دوسری طرف نہیں۔ باقی ہمارا یہ نظریہ نوٹ کر لو، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمر ابن عاص، یہ جتنے صحابہ کرام جن پہ لوگ تبرہ کر رہے ہیں یہ سب جنتی ہیں، اور اب بھی ان کی ارواح جنت میں موجود ہے۔ سب کے ساتھ محبت اور احترام۔ نمبر 8 9 نامی بات بھی ذرا سمجھ لیں۔ نامی بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے متعلق کا یہ نامی بات تھی۔ مرزا جیلمی اس کا یہ پمفلٹ ہے، اور یہ ہے 32 صفحات کا، اور اس میں 100 کے قریب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تحریف ہے اور خیانت ہے۔ کل صفحات کتنے ہیں؟ 32، اور 32 صفحات پر کتنے جھوٹ ہیں؟ 100 کے قریب۔ مرزا اور ان کے حواریوں کو بھی ہماری اپیل ہے کہ اگر اس چیز پہ مرزا افہام و تفہیم کرنا چاہے یا مناظرہ کرنا چاہے، ہمارے پاس آ جائے، ہم امن کی ذمہ داری بھی دیں گے، اور جو شرعی طریقے پہ مہمان نوازی بھی کریں گے، اور ان کے گارنٹی بھی دیں گے۔ بالکل اصول کے مطابق گفتگو ہوگی، اسی پمفلٹ پہ کر لیتی ہے۔ 100 جھوٹ ہے، اگر ایک جھوٹ کی بھی مرزا صفائی پیش کر لی مرزا نے، تو 1,00,000 روپیہ ہر جھوٹ کی صفائی پہ مرزا کو انعام دوں گا۔ جس جھوٹ کی صفائی وہ کرتا جائے گا، 1,00,000 روپیہ مرزا کے ہاتھ میں پکڑاتے جائیں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے پورے 100 تک پہنچ جائیں گے۔ تو 100 تک جب پہنچا تو 100 لاکھ، 1 کروڑ۔ تو یہ میری طرف سے مرزا صاحب کو آفر ہے، اور کچھ بھی آپ کو نہیں کہوں گا، بالکل نہیں، ہنستے کھیلتے گفتگو ہوگی، کوئی غصہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی کبڈی نہیں ہوگی، بالکل آرام سے بیٹھیں گے، افہام و تفہیم ہوگی۔ میں آپ کا ایک جھوٹ پڑھوں گا، آپ نے اس کی صفائی پیش کرنی ہوگی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، پھر میں آپ کو 1,00,000 روپیہ پکڑوا دوں گا۔ پھر جھوٹ نمبر 2، جھوٹ نمبر 3، 1۔ اور اگر آپ کو جہاں آنے میں خطرہ ہے تو آپ مجھے کال کر دیں، یا اپنے ذمہ دار آدمی
میری طرف بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کی اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھ جاؤ، جلسہ نہ بنو، یہ جلسہ نہیں، اس کو درس رہنے دو۔ سنو بات، میں اکیڈمی میں آنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اپنی گاڑی پہ آؤں گا، اپنے خرچے پہ آؤں گا، 3 آدمیوں سے زائد بندے نہیں لاؤں گا، اور آپ مجھے بالکل حفاظتی اشرام بھی نہ دیں، کوئی چیز کی آپ گارنٹی نہ دیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توکل پہ آئیں گے۔ ہم پہلے بھی کئی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں ضرورت پڑی ہے، اور بہت خطرناک جگہ تھی، اگر مرزا صاحب کے علم میں ہو تو فیصل آباد میں بھی ہم گئے تھے، تو اس لیے، اور فیصل آباد کے ساتھیوں سے بھی پوچھو کہ ہم نے وہاں پورے اصول کے مطابق افہام و تفہیم گفتگو بھی کی اور کسی کو کوئی ٹارگٹ بھی نہیں بنایا۔ تو یہ مرزا صاحب سے اپیل ہے کہ مرنے سے پہلے اے مرزا صاحب ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے منکر نکیر کی ضربوں سے بچ جائیں۔ آپ ذرا سمجھو، یہ پمفلٹ ہے جناب، اس پر مفصل گفتگو تو جہاں نہیں ہو سکتی، موٹی موٹی گفتگو ہوگی، 32 صفحات ہیں اور ہم نے بہت سارے مسائل پڑھنے ہیں، تو چند جو معروف چیزیں ہیں اور عام لوگوں کو جس سے مغالطہ لگ سکتا ہے ان پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جہاں جھوٹ آئے تو آپ نمبر لگاتے جائیں، جہاں مرزے کی خیانت آئے آپ نمبر لگاتے جائیں، جہاں مرزے کا کتمان آئے آپ خیانت، اس کی خیانت، اس پہ نمبر لگاتے جائیں، اور اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب کا پمفلٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی بسم اللہ سے بھی پہلے والی لائن، بسم اللہ بعد میں، بسم اللہ سے پہلے والی لائن۔ اب یہ بھی مرزا بتائیں گے کہ ایک لائن پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں۔ اس میں ہائیڈنگ دیتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے، اور جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ اس پہ ذرا غور کر لو، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے والوں کے لیے، مطلب کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس پمفلٹ میں یا قرآن ہوگا یا باسند صحیح حدیث ہوگی، نہ تاریخی روایات ہوں گی، نہ ضعیف روایات ہوں گی، اور نہ بے سند روایات ہوں گی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جھوٹ نمبر 1 ہے، اس عنوان میں پہلا جھوٹ ہے۔ پورے اس 32 صفحات کے پمفلٹ میں جو اس کا عنوان دیا گیا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی، واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی، اور اوپر عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم، قرآن سے واقعہ کربلا پیش کروں گا، لیکن ایک آیت بھی مرزا نہ پیش کی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مرزا
آیت پیش کر سکے گا. اور میں حیران ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے روحانی خزائن 23 جلدوں میں، اس سے 23 جلدیں، 23 جلدوں میں 200 جھوٹ نکلا ہے 23 جلدوں سے، 23 اور 32 صفحات سے کتنے جھوٹ؟ تو کون آگے ہوگا؟ آپ اندازہ کریں، 23 جلدوں سے 200 جھوٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا. اور یہ مرزا صاحب، جونیئر مرزا صاحب 32 صفحات اور 100 جھوٹ، 100 جھوٹ. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دشمنان صحابہ کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے. اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں کہ 32 صفحات کا رسالہ اور کس بیانیے پہ لکھا کہ علماء جھوٹ بولتی ہیں، علماء حق بیان نہیں کرتے، علماء کتمان کرتی ہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ 32 صفحات پہ سینچری پوری کر گیا. یہ تو آگے لکھتا تو اللہ جانے کیا ہوتا. اگر یہ 23 جلدوں تک پہنچتا تو ابلیس سے بھی جھوٹوں میں آگے چلا جاتا. 32 صفحات کی یہ حالت ہے. اب آگے کہتا ہے صحیح الاسناد احادیث، واقعہ کربلا. یہ اتنا بڑا پمفلٹ، اس میں صحیح الاسناد احادیث صفحہ نمبر 28، صفحہ 28 کے بعد صفحہ 29 پر روایت نمبر 61، وہ آپ والے نہیں ہیں، یہ اصل پمفلٹ ہے. روایت نمبر 61، جہاں حضرت حسین کے فضائل میں چند احادیث پیش کیے. اور 28 صفحہ تک دعویٰ تھا واقعہ کربلا. واقعہ کربلا کم از کم احادیث جمع ہے، کم از کم اطلاق 3 پہ ہوتا ہے، تو کم از کم 3 صحیح و سند احادیث ایسی پیش کرنی چاہیے تھی جس میں کربلا کی صراحت کے ساتھ واقعہ کربلا موجود ہوتا. لیکن الحمدللہ یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. یہ بھی مرزا کا جھوٹ نمبر 2، یہ بھی جھوٹ ہے. اس کے بعد کہتا ہے فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر. یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ مرزا نے اس پمفلٹ کے ذریعے خود ایک فرقہ اپنا بنا لیا اور اپنا مستقل فرقہ، اور یہ فرقہ سبائیہ رافضیہ، رافضی سبائی ٹولہ جو نیا فرقہ ہے، یہ اصل نکلا انہی سے ہے. عبداللہ ابن سبا کی نسل میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. مرزا کے وہی اعتراض ہے جو ابن سبا کے حضرت عثمان پہ تھے، اور اس کے بعد مودودی نے کیے، اور وہ بڈھا خچر جال والا اسحاق جالوی اس نے کیے، اور ان کے چبائے ہوئے ٹکڑے مرزا نے نیٹ سے نقل ماری. اور نقل کا بھی میں بتاتا ہوں کہ عقل بالکل نہیں ہے، نقل بھی ایسی کہ عقل نہیں. نیٹ سے روایات جمع کی، اور پیچھے کوئی میرا خیال ہے جو ٹیک دینے والا تھا مرزا کو، وہ آدمی وہ مرزا کے بھی دشمن تھا، اور اس نے مرزا کے ساتھ ایسا پیچھے بیٹھ کے کام کیا کہ مرزا کی پوری ناک کٹ گئی. ہاں بھائی، تو آگے ذرا دیکھیں. کہتا ہے احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں. اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں، بے سند
اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ، یہ مرزے کا جھوٹ نمبر 3۔ جی آپ دیکھیں گے کہ مرزا نے بے سند چیزیں بھی ذکر کی اور جھوٹی روایات بھی، ضعیف سندوں والی روایتیں بھی، یہ انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ یہ جھوٹ نمبر 3۔ نمبر 4، مرزا لکھتا ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 کا انتخاب کیوں ہے؟ تو اس پر خود کہتا ہے کہ یہ جو 72 کا انتخاب ہے یہ کربلا کے شہید 72 تھے۔ کیا تھے؟ کربلا کے شہداء 72 تھے۔ تو ان شہداء کی تعداد کے مطابق 72 احادیث، تو یہ بھی مرزا کا جھوٹ ہے۔ مرزا کی پوری ذریت مل کے 7 ایرانیوں کو بھی، اس کو اصل جو پیچھے سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کٹر رافضی ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں مرزے کو جنہوں نے پال رکھا ہے تم بھی میدان میں آؤ، مرزا بھی آئے، اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک حدیث باسند صحیح پیش کر دو کہ کربلا میں شہداء کی تعداد 72 تھی۔ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 تھی، صرف ایک حدیث پیش کر دو اور قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث پیش کر دو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا مرزے کو، ایک ہی حدیث۔ یہ خاص جھوٹ ہے نا، 72 شہداء اسی ہندسوں کے مطابق، تو 72 کا عدد کسی صحیح حدیث سے پیش کر دے کہ کربلا میں 72 تن شہید ہوئے تھے، 10 لاکھ روپیہ مرزے کو انعام ملے گا۔ اور نہیں تو جب بورڈ پہ ہی جھوٹ لکھا ہے تو اندر کیا ہوگا؟ جب راوی کا جھوٹ ثابت ہو جائے، یہ تو جھوٹ ابھی کتنے آگے؟ 4، ابھی تو تمہید ہے۔ 4 جھوٹ، یعنی ایسے ربانی سے جھوٹ بولتا ہے۔ کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس پر مرزا کے پاس 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، یہ مرزے کی عبارت ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ مرزا جہنم سے جانے سے پہلے ایک صحیح سند روایت پیش کر دے، زیادہ نہیں، صرف ایک، کہ کربلا میں کتنے شہید تھے؟ 72۔ نہیں ہے، جھوٹ ہے، خالص کذب، افتراء، اور یہ لعنت پڑی ہے صحابہ کے بغض کی وجہ سے۔ ایسا روانگی سے کذاب جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جاہل اتنا ہے وہ اچھا شیعہ کی کتب میں بھی نہیں ہے، 72 کے نام شیعہ کی کتابوں سے دکھا دے یار، ان کی کتابوں سے نہیں ہے۔ ایک ابو مخنف راوی ہے، اس نے جو مشہور کذاب ہے مرزا کی طرح، اس نے واقعہ کربلا کے شرکاء کی تعداد 72 لکھی ہے۔ کس کی؟ شرکاء، کہ وہاں پر کتنے حضرات شریک ہوئے تھے؟ 72۔ حضرت کے ہم سفر، اور یہ کون ہے؟ ابو مخنف، لوط بن یحییٰ، ابلیس سے بڑا کذاب، ایسا کذاب، چنانچہ اس پر تنزیہ الشریعہ، اس میں اور اسی طرح کتب احادیث الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم اور الموضوعات لابن جوزی، امام ابن جوزی کی موضوعات جرح تعدیل
ابن ابی حاتم کی، ان سب اصول جرح میں تعدیل کی کتب میں صاف لکھا ہے کہ یہ کذاب تھا. یہ کیا تھا؟ کذاب. اچھا مرزا ایک نعرہ بھی لگاتا ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ اس کا بڑا مشہور نعرہ ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرزا جی اپنے نعرے کی لاج رکھ، تیرا بابا نمبر 1 ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ پہلا باب ہے تیرا، اور میں انشاءاللہ تیرے کئی بابے ثابت کروں گا اسے پمفلٹ میں. یہ بھی جھوٹ بولتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، نہ میں وہابی نہ میں بابی. اس کو معنی نہیں آتا بابی کا معنی کیا ہے. عربی تو خیر پڑھا ہوا بہت ہے، تو بابی کے نہ بھائی میرا کوئی بابا بن باپ کے پیدا ہوا ہے، ایدی سنٹر سے وصول ہوا، بابا بھی کوئی نہیں، نہ میں وہابی، اللہ کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں. انا کا انتل وہاب کون ہے؟ وہاب اللہ ہے. پاکستانی پاکستان والا، مکی مکے والا، وہابی وہاب والا. تو کہتا ہے میں اللہ والا بھی نہیں، وہابی بھی نہیں، حلالی بھی نہیں، نہ میرا کوئی باپ ہے نہ اللہ سے تعلق. میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی، علمی کتابی. اب پتہ چلے گا علمی کتابی. اس لیے تھوڑا سا مرزا صاحب کو مشورہ دوں گا، چینج کر دے. نہ میں وہابی، ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ آپ کا وہاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ میں بابی، یہ بھی ہم مانتے ہیں تیرا باپ کوئی نہیں. اور آگے تھوڑی سی چینج کر کہ میں ہوں سبائی بڑا فراڈی، میں ہوں سبائی بڑا فراڈی. تو یہ بہتر ابھی ہم ثابت کریں گے. تو یہ لوط بن یحییٰ کذاب راوی، اور اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ 72 شہید ہو گئے تھے، ہم سفر تھے، تو بہت سارے بچ بھی تو گئے تھے. تو 72 شہداء کیسے بنے؟ کل 72 بنا رہا ہے ہم سفر، اور قافلہ بہت سارا بچہ. تو خیر یہ ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جھوٹ نمبر 5. جھوٹ صحیح گنو بھائی، لاکھ روپے کا ایک جھوٹ ہے. جھوٹ میں مسئلہ نہ آئے، بہت مہنگائی ہے. تو یہ جھوٹ نمبر 5. اب آگے ہو. مرزا صاحب لکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی 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 پڑھ لیں. ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، مرزا کی نصیحت پہ ہم عمل کر کے ہم نے شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں. اب ذرا دیکھ رہے ہیں اللہ کا فرمان. اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، اس کا اجرا ہوگا آخر تک. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا